بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں صابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ ٹیچنگ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ قادر مطلق نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب یعنی خلیفہ مقرر کیا۔ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا، جس کی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات قرار پایا اور انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت و برتری عطا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر اور شر کے دو راستے مقرر کر دیے اور اس کا فیصلہ حضرت انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ ان دونوں میں جس راستے کا چاہے انتخاب کرے، چاہے تو خیر کے راستے پر چلتے ہوئے مقربین الہی میں شامل ہو جائے اور اگر چاہے تو شر کا انتخاب کر کے شیطان کا بندہ قرار پائے۔ غرضے کہ یہ انسان کی اپنی دانست ہے کہ وہ جو راستہ چاہے اپنے لیے منتخب کرے۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے، جنہوں نے ہر ادوار میں انسان کو اللہ کی وحدانیت اور نیکی کی تعلیم دی۔ اللہ نے بذریعہ وحی انبیاء کرام پر صحیفے اور کتب نازل فرمائیں، جن میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے احکامات نازل فرمائے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت ثابت کرنے کے لیے انبیاء اور صالحین کو اپنے معجزات سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود سے بچنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ ایسے ہی بے شمار معجزات اللہ نے اپنے انبیاء اور صالحین کو عطا فرمائے۔ ایسے ہی معجزات میں سے ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ الکہف میں بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش مکہ کو دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو قریش کی اکثریت نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور قریش جو اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشہور تھے، انہوں نے اپنی گفتگو اور چرب زبانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرعوب اور متاثر کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی پیش نہ چلتی تھی۔ ایسے میں قریش نے اپنے 2 آدمی مدینہ میں یہودی عالموں کے پاس بھیجے، کیونکہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں۔ انہوں نے یہودی علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بتائے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے۔ یہودی علماء نے قریش سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھیں، کیونکہ ان سوالات کے جوابات صرف ایک نبی ہی جانتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا سوال پوچھا کہ اگلے زمانے کے ان نوجوانوں کا قصہ بتاؤ جو کئی سو سال غار میں سوئے رہے، اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے ساری دنیا کا چکر لگایا اور جو مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا تھا۔ یہودی علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرا سوال پوچھا کہ روح کیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا سوال حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ یہودی علماء کا پہلا سوال جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف نازل فرمائی۔ اب ہم اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، تبلیغ اور آسمان پر زندہ اٹھایا جانا آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس وقت یہ علاقہ رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ رومی بت پرستی کرتے تھے اور موجودہ فلسطین پر ایک یہودی حکمران کی حکومت تھی، جو دراصل رومن سلطنت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو دین حق یعنی توحید کی دعوت دی تو رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے اور آپ کو سولی پر لٹکانا چاہا، تو حکم الہی سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر رومی شہنشاہ ٹائٹنس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ رومیوں نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، باقی یہودی فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح فلسطین میں صرف عیسائی لوگ رہ گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر یقین رکھتے تھے۔ اس زمانے میں فلسطین پر دقیانوس نامی حکمران کی حکومت تھی، جو کہ رومی تھا اور بت پرستی کرتا تھا۔
لہٰذا یہ حکمران عیسائیوں پر بہت ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنا نیا دین یعنی عیسائیت چھوڑ دو، ورنہ میں تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ عیسائی لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الکہف کے اندر موجود ہے۔ دقیانوس کی یہ بات سن کر یہ لوگ بہت فکر مند ہوئے۔ دقیانوس کا دور حکومت 229 عیسوی سے 251 عیسوی بیان کیا جاتا ہے۔ دقیانوس کی دھمکی سن کر ان نوجوانوں نے شہر چھوڑ کر بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اگر وہ شہر میں رہتے تو بادشاہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا، اور ایک دن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ اسی غار میں ہی ان سب کو نیند آ گئی اور یوں ان کو سوتے سوتے 300 سال یا اس سے بھی زائد عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ دقیانوس نے جب ان لوگوں کا پیچھا کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار کے اندر موجود تھے، تو اس کو شدید غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ غار میں ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ دقیانوس نے یہ کام جس شخص کے ذمہ لگایا وہ بہت نیک اور پارسا تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد، ان کے نام اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر ایک تانبے کے صندوق میں رکھوا کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور ایسی ہی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور دیگر بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 446 عیسوی میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت آئی، اور یہ بادشاہ بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ بیدروس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی، اور اس کے دور میں جب فرقہ پرستی عروج کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر سے یقین اٹھ چکا تھا، ایسے میں بادشاہ بیدروس بہت غمگین اور اداس رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ، اپنی قدرت کاملہ سے کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ میری قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کا آخرت پر ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک روز ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کے دہانے پر پہنچ گیا، اور اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کو گراتے ہی ان سب لوگوں پر ایسا خوف اور ہیبت طاری ہوئی کہ سب لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپس میں سلام و کلام میں مصروف ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو ان کا ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس کو کچھ سکے دے کر کھانا لانے کے لیے بھیجا، اور اس سے کہا کہ بچ کر جانا اور یہ بھی معلوم کرنا کہ بادشاہ دقیانوس ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ جب یملیخا بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہر طرف کھلم کھلا اسلام کا چرچا ہو رہا تھا۔ اسی کشمکش میں یملیخا کھانا لینے کے لیے ایک دکان پر پہنچا اور کھانے کے بدلے دقیانوسی دور کے کچھ سکے دکاندار کو دیے، جو کہ 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا۔ اب تو اس سکے کو پہچاننے والا بھی وہاں کوئی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ اس شخص کو شاید کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ سپاہیوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس دقیانوسی دور کے سکے کہاں سے آئے؟ جواب میں یملیخا نے کہا کہ کیا یہ دقیانوس کا دور حکومت نہیں؟ تو وہ سب اس پر ہنسنے لگے اور اس کو پاگل سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ دقیانوس نام کا کوئی حکمران اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں، مگر ہاں آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ اسی نام کا گزرا ہے، اور وہ کافر اور مشرک تھا اور بت پرستی کرتا تھا۔ اس پر یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس سے جان بچا کر بھاگے تھے اور ہم نے ایک غار میں پناہ لی، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ چاہو تو میرے ساتھ چل کر ان سب کا احوال دیکھ سکتے ہو۔ جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے قریب پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے منتظر تھے۔ ان سب نے جب شور و غل سنا تو سخت فکر مند ہوئے کہ شاید دقیانوس اور اس کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک آن پہنچے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار کے دہانے پر پہنچ کر تانبے کا صندوق اور اس میں موجود تختی برآمد کر لی، جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ تحریر تھا۔
اور اس تختی پر یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے۔ اس تختی پر یہ بھی تحریر تھا کہ یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اس غار میں چھپ گئے، اور دقیانوس کے حکم سے ہی اس غار کے منہ کو دیوار بنا کر بند کر دیا گیا، لہٰذا جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال اس غار سے معلوم کریں۔ سپاہی یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، اور جب کچھ سمجھ نہ آئی تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اس کی اطلاع دی۔ جب بیدروس نے یہ خبر سنی تو اپنے مشاہیر اور عمائدین کے ہمراہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ بیدروس کو تمام واقعہ سنایا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی، اور تو نے اپنی ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ اس کے بعد انسان مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت دے، اور سلام کرنے کے بعد اس غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ اللہ نے اسی حالت میں اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی، اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد 7 اور 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ ان کے نام یملیخہ، مکسینہ، مچھلینہ، مرموش، گورنوش، شازنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اور 8واں ان کا کتے کا نام کتیر تھا۔